اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کب ختم. کسی نے خوب کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. دیکھو برف گر گئی اور گرے گی. پھر یہ جب برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو نیچے سے پگھلتی، اوپر سے کچھ پتہ نہیں چلتا پگھل رہی، لیکن پھر اچانک سارا معاملہ ختم. ایسے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ایک ایک سانس کر کے ختم ہو رہی. دیکھو مجھے یہاں 10 منٹ ہو گئے نا بات کرتے کرتے، میری زندگی کے 10 منٹ گئے، آپ کی زندگی کے 10 منٹ گئے. اسی طرح ایک ایک منٹ کرتے 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 پتہ نہیں ہماری زندگی کب اپنے اختتام کو پہنچ جائے. اسی لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہر ایمان والے بندے کو اور ہر ایمان والی بندی کو، ہر چھوٹے کو ہر بڑے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شاید یہ سال میری زندگی کے کیا ہو، آخری سال. کچھ پتہ نہیں کتنے آپ کے اس علاقے میں ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال اس موقع پر بقید حیات تھے لیکن اب قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. تو ہر بندہ چھوٹا بڑا یہ سوچے شاید یہ سال میری زندگی کا کیا ہو. ہر مرد سوچے، ہر عورت سوچے. اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا کہ اب یہ جوان ہے، بچی ہے، جوان بچہ ہے، ادھیڑ عمر کا ہے، ابھی بوڑھا نہیں ہوا. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. جہاں اللہ کا حکم آیا وہیں روح قبض کر لی. وہ کسی کے بڑھاپے کو نہیں جانتا، وہ اللہ کے حکم کو جانتا ہے. تو ہر انسان، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچی، ہر بچہ یہ سوچے شاید یہ سال میری زندگی کا کیا ہو، آخری سال. اور شاید یہ مہینہ میری زندگی کا کیا ہو، آخری مہینہ. اور شاید یہ ہفتہ میری زندگی کا کیا ہو، آخری ہفتہ. اور شاید یہ رات اور شاید یہ دن میری زندگی کا آخری دن، اور میری زندگی کی کیا ہو، آخری رات. بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک نصیحت ہے، صلی صلاۃ مودع، رخصت کرنے والوں کی نماز پڑھو. رخصت کرنے والوں کی نماز پڑھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو ہر چیز کو اپنے سے الگ کر لے. اب میں ہوں اور میرا کون ہے، اللہ ہے. اب مجھ سے کسی سے کوئی لینا دینا، میری ساری زندگی، میرا سارا وجود، میری آنکھ، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا دل، میرا دماغ، میرا ہر معاملہ بس اب اللہ کے ساتھ. سب چیز کو رخصت کر دے، اب کسی سے کوئی لینا دینا. ہاں، نماز شروع کرو. نماز شروع کرنے سے پہلے دھیان جماؤ کہ میں اب اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں. اب میں ہوں اور میرا رب ہے. اب شروع کوشش کرو کہ اخیر تک بس میں اپنے اللہ کے ساتھ دل سے میں مشغول رہوں. ظاہر میں تو مشغول ہوتا ہی ہے، بدن کا ہر عضو عبادت میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. ہاتھ بھی بندگی میں ہے، پیر بھی بندگی میں ہے، کان بھی بندگی میں ہے، ہر چیز بندگی میں ہے. لیکن سب سے اہم قیمتی عضو جو ہے ہمارے اندر وہ کیا ہے، دل. اس کی اہمیت ہمارے اندر نہیں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا، اے میرے امتیو خبردار یاد رکھو، ان فی الجسد لمضغہ، بے شک انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بگڑ گیا. پھر فرمایا الا، یاد رکھو، وہی القلب، وہ کیا ہے، دل. وہاں دل کی پوچھ ہوگی. اللہ میرے دل کو بھی ٹھیک کر دے، اللہ میرے دل کو بھی ٹھیک کر دے، اللہ میرے دل کو بھی ٹھیک کر دے، آپ کے دلوں کو بھی ٹھیک. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کوئی نفع نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا.
قلب سلیم. ہم ہر چیز کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ روز گھر میں جھاڑو دیتے ہیں, صحن میں جھاڑو دیتے ہیں, کچن میں جھاڑو دیتے ہیں, بستر صاف کرتے ہیں, کپڑے صاف کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے, نظفوا افنیتکم, اپنے گھر کے باہر والے حصے کو بھی کیا رکھو؟ صاف رکھنا چاہیے. صفائی ایمان کا حصہ ہے. ایمان والے بندے کو ہمیشہ صاف شفاف رہنا چاہیے ظاہر سے بھی. تو ہر چیز کو صاف کرتے ہیں, لیکن جس کے صاف کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دل. اس کی صفائی کی فکر, بلکہ اس کو بناتے ہم کوڑا دان. کوڑا دان جانتے ہو نا؟ کیسے کوڑا دان بنایا کہ آنکھ کے ذریعے بد نگاہی کی تو گندگی کہاں پہنچ گئی؟ دل پر. جھوٹ بولا, غیبت کی, کوئی اور برا جملہ زبان سے کہا تو دبا کہاں لگ جاتا ہے؟ دل سے. ہاتھ سے کسی کو مارا, کوئی اور گناہ کیا تو اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ دل پر. تو میں کیا کہہ رہا تھا, صلی صلاۃ مودین, رخصت کرنے والی کی نماز. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو جیسے کہ یہ بس, اور ایک مطلب اس کا یہ کہ نماز اس طرح پڑھو شاید یہ نماز میری زندگی کی کیا ہو؟ آخری نماز. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے. خدا نخواستہ رات میں کوئی غلطی ہو گئی, اب سوچ رہے کل جاؤں گا مسجد میں, کل جاؤں گا فلاں بزرگ کے پاس, وہاں جا کر توبہ کروں گا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ, رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے؟ دن کا. کیا پتہ دن نصیب ہوگا بھی کہ رات ہی پہ, بس فوراً توبہ. اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے. دن میں غلطی ہو گئی, اب اپنی جگہ سوچ رہا ہے اب غلطی تو ہو گئی, اب میں رات کو تہجد کے وقت اٹھوں گا, جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے, حل من سائل, ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں عطا کروں, ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں. تو انسان کو دن میں غلطی ہوگی, اب سوچا تہجد کے وقت اٹھ کر توبہ کروں گا. پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہ, دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے؟ رات کا انتظار نہ کرے. کیا پتہ رات نصیب ہوگی بھی کہ نہیں, بس فوراً توبہ کر لو. اور یہاں سالہ سال گزر گئے, سالہ سال. توبہ میں تاخیر نہیں, توبہ میں تاخیر نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا. کس کے لیے؟ للذین یامنون السوء بجہالہ, جن سے نادانی سے گناہ ہو گیا, لیکن ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً کیا کرتے ہیں؟ توبہ. فاولئک یتوب اللہ علیہم, یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ ان کی توبہ کیا کرتے ہیں؟ قبول. اور آگے کیا فرمایا, اس کو دھیان سے سنیے. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ کرتے گئے حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچی اور اب اس کو لگ گیا اب تو مرنے جا رہا ہوں, اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں, بالکل مایوس ہو گئے زندگی سے. فرشتے نظر آنے لگے, آخرت کا عالم منکشف ہونے لگا. اب کیا کہہ رہا؟ قال انی تبت الآن, یا اللہ اب میں نے توبہ کی. اللہ فرماتے اب نہیں, اب نہیں. اس لیے توبہ کا دروازہ جو بند ہوگا دو طریقے پر, ایک ہے اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہونا. وہ کب ہوگا؟ جب آفتاب مشرق کے بجائے کہاں سے نکلنا شروع ہوگا؟ مغرب سے. اب سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے. کوئی کافر ایمان لانا چاہے اب قبول نہیں, کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے اب توبہ نہیں.
اس وقت سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. ایک ہے الگ الگ توبہ کا دروازہ بند ہونا، وہ کب ہے؟ حدیث میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں بندے کی جب تک گھرگھرے کا عالم نہ ہو. گھرگھرے کا عالم کا مطلب بس زندگی کے اس سٹیج پر پہنچ گیا، اب اس کو بچنے کی کوئی امید، اب توبہ کرے کہنا اب نہیں. اور یہ وقت کب آئے گا کچھ پتہ نہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ فرشتوں پر بھی. تو اس میں نے کہا تھا فرشتے کے الگ الگ کام ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا، جب اللہ کے لیے اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں دین کی نسبت سے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ہے نا. اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر اترتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں. اور مجلس کے اخیر میں اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ. وہ حدیث ہے، بار بار سنی ہوگی. پھر اخیر میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی مغفرت کرے. اللہ میری توبہ کو بھی سچی توبہ بنا دے، آپ کی توبہ کو بھی سچی توبہ بنا دے.